آپ اس ساری بات کا میں نے جو نکالا نچوڑ، اس میں کہیں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن یا پاکستان تحریک انصاف نے کچھ لوز کیا ہے؟ میں لوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کروا لیں تو پتہ چل جائے گا. میں نے تو پہلے بھی کہا اتنا اچھا ہو گیا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے ایک ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بغیر پولیس کے ایک جلسہ بھی کر لیں عوام میں. عوام یہاں نہ کر سکیں تو لنڈن جا کے کر لیں. آپ مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک جلسہ کر سکتے ہیں پولیس کے بغیر؟ پولیس کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کارکنوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے. تو کارکنوں کے ساتھ کر لیں جلسہ. ہمت کریں نا، باہر پھریں، ذرا نکلیں باہر، لنڈن جا کے سڑکوں پہ پھریں، اپنے فلیٹ میں جا کے اس سے ہاتھ ہلائیں لوگوں کو. آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ منچلے کارکنان نکلیں، ان پہ کچھ پھپتیاں کسیں اور اس کی ویڈیوز بن جائیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منچلے کارکنان جب پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹویٹیں کرتے ہیں، ہم لوگ انہیں منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ کوئی کسی کے ساتھ بے عزتی بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم مائنڈ کرتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے. لیکن حکومت کو بھی تو یہ حق نہیں ہے نا کہ جب ٹی وی میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، تو میں ہر ایک کی جو ہے بے عزتی کروں. اختیار میرے پاس ہے تو میں کسی کو سانس نہ لینے دوں. وہ نکل سکتا ہے یہاں پہ صوبے میں پورے میں پی ٹی آئی والا، گھروں میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس ان کو. اور پارٹی کو اگر آپ ویسے دیکھیں، ایک آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ پنجاب سے تو لوگ نکل نہ سکے یہاں سے. دیکھیں، پنجاب سے تو نکلے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات چلے کرانے، کوئی تو کرائے نا. دیکھیں، آپ پاپولر ہو گئے ہیں تو پھر اس کی کوئی مینیفیسٹیشن کریں. حکومت کا جو ڈسٹارشن ہے یا حکومت کی جو سختی ہے اس وقت عوام کے اوپر، اور جو اپوزیشن کے اندر اپوزیشن کی جو پاپولیرٹی ہے وہ جیل میں رکھنے سے دن بدن بڑھ رہی ہے. نہیں، اس ساری صورتحال میں عمران خان جب باہر نکلیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ون سائیڈ پھر مقابلہ ہوگا؟ جب الیکشن ہوں گے. باہر نکلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. جب الیکشن ہوں گے، جب الیکشن ہوں گے، اور آپ جتنی دیر اندر رکھیں گے اتنا ان کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ بھائی یہ 9 مئی کو روکا تھا، نوکا نہیں تھا اور اب روکا ہے. اس آرگومنٹ کو بھی دیکھیں نا، ہمیں تھوڑا سا اس پہ بات تو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کیوں، اگر تحریک انصاف ہے، کیا بات کرنے کی گنجائش کہیں پہ نہیں رہی کہ اب صرف سڑک پہ ہی آنا ہے؟ دیکھیں، ہم ڈرامہ بنائیں نا تو ڈرامے میں کوئی سینس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب 9 مئی کا جو سارا واقعہ ہے اس میں کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے ایک ادارے کے ساتھ. بلڈنگیں توڑ دیں، مطلب نشانیاں توڑیں، ٹھیک ہے جی. کس نے اس کی سزا دینی تھی؟ عدالتوں نے، سسٹم نے، حکومت. ٹھیک ہے. استغاثہ حکومت نے بنانا ہوتا ہے، عدالت ایک کو سزا دلائی ہے تو کون کس کے ساتھ ہے پھر؟ کون کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، حکومت. دیکھیں نا، حکومت ان کے ساتھ تو نہیں ہے جن پہ ظلم ہوا ہے. فوج پہ ظلم ہوا ہے، حکومت نے کہاں اس کا ساتھ دیا. ایک بیانات ضرور دے کے انہیں مزید انڈرمائن کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے یار. ساتھ کھڑی ہے تو ایک بندہ تو ڈھونڈ دینا جس نے یہ سارا ظلم کیا ہے. ہم خود نہیں دیکھ پا رہے. پھر میں جج ہوں، آپ جج ہیں. میں نہیں فیصلہ کر رہا، نہ آپ کریں گے. پھر لیکن یہ کس نے کیا فیصلہ؟ وہ اس نے کیا جس کو عدالت کہے گی. یہ دنیا کو آپ نے پھر وہ کرنا ہے، قتل عام کروانا ہے کہ جی جس کا میں کہوں جی ہاں جناب آپ مجرم ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت تک سسٹم پہنچا نہیں پا رہا کہ کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، تو حکومت ذمہ دار. پھر کیوں ہوتی ہے حکومت؟ تو 9 مئی کا سارا کیس آپ کہتے ہیں کہ حکومت پہ بننا چاہیے. حکومت نے سارے کیس کو یا خراب کیا یا انہوں نے کوئی اور گڑبڑ کی ہے. بیان دیے صرف کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے، جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ فوج کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے سیاسی اکاؤنٹ سیٹلنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے کہ وہ فوج کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے، فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے بیانوں کے ذریعے. ابھی بھی یہی کچھ کیا ہے انہوں نے اس دفعہ بھی کہ جسی پاس لار کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک بھونچال ہے، جو ایک طوفان ہے، اور وہ تو معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی فوج ہے تو کیا ہوا، کون ہے. تو اب ان ریاستی اداروں پہ بھی تو یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں.
اب تحریک انصاف کی ان دوستوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ حکومت اس کے قانون سازی کرے. حکومت قانون سازی کرتی ہے تو شور بھی ایک مچتا ہے. تو مچتا کیا ہے, وہ کرتی ہے تو پھر خود نہ وہ کام کرے, خود بھی وہی کام کرتی ہے. بھئی آپ کا وزیر اطلاعات بیٹھ کے یا وزیر اعظم بیٹھ کے عوام کے سامنے چٹا جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر میں ان کو کیسے روکوں گا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان آ گئے, پہلے انڈین ہم کہا کرتے تھے جی ہندو ایجنٹ ہے, ان افغان آتے, مطلب کسی علاقے میں یار ایک ملک کو تو رہنے دو جس پہ ہم ٹیک لے سکیں. اب دیکھیں مجھے کہیں گے جی یہ اس کے حق میں بول رہا ہے, اور میں تو ان کے حق پہ بول رہا ہوں, لیکن اب عقل مند کو ہی سمجھایا جا سکتا ہے نا. آپ حکومت درد دل رکھتے ہیں حکومت کے لیے؟ میں تو پاکستان کے لیے درد دل رکھتا ہوں. پاکستان کے لیے ضروری ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکومت ہو اور عقل مند ہو. یہ مطلب یہ جو حکومت اپنی دشمن ہو, اس نے پاکستان کی کیا دوستی کر رہی ہے؟ یہ بار بار آتا ہے جی کے پی میں گورنر راج آ رہا ہے جی, لگ رہا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں ہسٹری میں, تو کیا ایسا ہوا اور اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں اس طرح کی باتوں کے, یا اگر یہ ہو جاتا ہے معاملہ؟ دیکھیں جی میرا خیال میری یاد میں ایک گورنر راج لگا تھا پنجاب میں جی, جو میاں صاحب کی حکومت کے خلاف لگا تھا, اور پیپلز پارٹی نے لگایا تھا. اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ تو رسوائی اٹھانی ہے تو لگا لیں, لیکن کے پی کے کی جو گورنر راج آپ نہیں لگا سکتے, نہ لگانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایک صوبہ جس کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ وہاں سے اپنے حق کو یا اپنے کسی لیڈر کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ انہیں مارتے ہیں, آپ انہیں دہشت گرد بناتے ہیں, آپ انہیں فسادی ٹولہ بناتے ہیں. آپ کے پاس الفاظ کا انتخاب کرنے کی اہلیت نہیں ہے. یہ جہالت کے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب ابو جہل بولے تو ٹھیک ہے, لیکن حکمرانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوتے. اپنی حکومت کو پولیو ہوا ہے 8 فروری سے آج تک, کہ مطلب فارم 47 کا پولیو زیادہ حکومت ہے, سیدھی چل نہیں سکتی اور ہر ایک سے لڑائی لے رہی ہے. یہ آپ اس حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے چند ماہ کے اندر ترامیم کی ہیں, اور ترامیم پہ کوئی کسی قسم کا کوئی جو شور مچا, میڈیا مچا, وہاں پہ تو ہو گئی ترامیم. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا آئین ہی اٹھا کے باہر پھینک دیں, پوریوں میں بند کریں ممبران کو, اور ساروں سے جو مرضی پاس کرا لیں. اس طرح ترمیمیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ پلے ری تیلا تے کر دی میلا میلا. مطلب یہ اتنی طاقتور کیسے ہو جاتی ہے کوئی حکومت جسے آپ پولیو زیادہ کہہ رہے ہیں اور وہ ترامیم کروا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں تب بالکل ہر حکومت اتنی طاقتور ہوتی ہے. ایک پیج ہے جی, ایک پیج ہے, نہیں جی ہم ایک ہیں جی, ہینڈ ان گلو ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نے پولیس کا مکہ لگے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کسی اور نے مارا ہے. یہ ہینڈ ان گلو کا مطلب. وہ رہنا چاہ رہے ہیں اور حکومت انہیں رہنے نہیں دے رہی. وہ نہیں آنا چاہ رہے اور حکومت ان کو کھینچ کے لانا چاہتی ہے اپنے بیانات کے ذریعے. نہ بھی لا سکے تو کم از کم یہ میسج ضرور دینا چاہتی ہے کہ یار اسی نہیں آگے اصل ہی چو آگے, تاکہ کل کو ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی کے جو نائف سے بیچارے وہ ہوں گے. آپ یہ جتنے یہ لگے ہوتے ہیں نا, یہ جو لوگ فوج کے خلاف یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹوٹے, یہ کروانے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے, کیونکہ یہ پورا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے وہ سپہ سالار نے جو کچھ کیا ہے تمہارے خلاف کیا.